اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون۔ ترجمہ جاری تھا سورہ انبیاء کا اور آیت نمبر 26 سے لے کے 30 تک کا ترجمہ ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون۔ وقالوا، اور یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ خدا رحمان نے بیٹا بنا لیا، اولاد بنا لی۔ اولاد اب فرشتوں کو کہتے ہیں کہ بیٹیاں بنا لیا، اور اولیاء الہی اور انبیاء کو بیٹا بنا لیا، جیسے جناب عیسیٰ کے حوالے سے نصارہ کہتے ہیں یا جناب عزیر کے حوالے سے یہودی کہتے ہیں۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے کہا کہ مشرکین مکہ نے کہا خدا رحمان نے بیٹا بنا لیا، اولاد بنا لی، فرشتوں کو بیٹیاں اور اولیاء الہی اور انبیاء کو بیٹا۔ بل عباد مکرمون، بلکہ وہ کرامت والے بندے ہیں۔ مکرمون یعنی خالص بندے، کامل بندگی، خالص بندگی کی وجہ سے کرامت تک پہنچے ہوں۔ مرحلہ اول میں عبادت کرتے ہیں، بندہ خدا ہوتے ہیں۔ مرحلہ دوم میں ایمان اور عمل صالح میں اضافہ کرتے ہیں، قوی کرتے ہیں اسے۔ مرحلہ سوم میں یہ ایمان اور عمل صالح ان کا ملکہ بن جاتا ہے، ماہر ہو جاتے ہیں۔ بس ماہر ہونے کے بعد یہ کرامت والے بنتے ہیں۔ بس تین مرحلے ہیں، عبادت کرتے ہیں، بندہ خدا ہوتے ہیں، اس کے بعد ایمان اور عمل صالح میں اضافہ کرتے ہیں۔ مرحلہ سوم میں یہ ملکہ بن جاتا ہے، ماہر بن جاتے ہیں۔ کوئی چیز انہیں یاد خدا سے روکتی نہیں، کوئی چیز انہیں خدا کے ذکر، نماز، روزہ کسی سے بھی روکتی نہیں۔ یہ ملکہ ہو گیا تو یہ کرامت والے بندے ہو جاتے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، یہ خدا کے قول پہ سبقت نہیں لیتے، اس کے قول پہ سبقت نہیں لیتے۔ یعنی کیا؟ خدا کے حکم سے پہلے حرکت نہیں کرتے، خدا جو حکم دیتا ہے اسی کے مطابق حرکت کرتے ہیں۔ قول یعنی ارادہ فعلی، یعنی خدا کے ارادہ فعلی پہ یہ سبقت نہیں لیتے۔ جب خدا کا ارادہ فعلی آ جائے تو یہ انجام دیتے ہیں، حرکت کرتے ہیں تبھی۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، فقط خدا کے ارادے کو ہی انجام دیتے ہیں، وہ اسی کے حکم کو ہی انجام دیتے ہیں، خدا کے ارادے کو ہی انجام دیتے ہیں۔ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، یہ ترجمہ یہ کرنا ہے کہ وہ جانتے ہیں، یعنی فرشتے بھی اور اولیاء الہی اور انبیاء علیہ السلام بھی، وہ جانتے ہیں کہ یہ ہمیشہ خدا کے ہاں حاضر ہے، ہمیشہ خدا ان کو دیکھ رہا ہے، ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہیں، کہیں بھی ہیں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یعلم ما بین، شروع کا ترجمہ یہ کرنا ہے، یہ جانتے ہیں، یعنی فرشتے اولیاء الہی انبیاء کہ ہمیشہ خدا کے ہاں حاضر ہیں۔ یعلم، یہ خدا جانتا ہے، ما بین ایدیہم یعنی ان کے گزشتہ کو بھی اور ان کے حال کو بھی۔ وما خلفہم بعد والے حالات بھی، مستقبل بھی خدا جانتا ہے ان کا، ٹھیک، حال بھی ما بین ایدیہم، حال بھی، ماضی بھی، یہ بھی جانتا ہے خداوند عالم۔ وما خلفہم، بعد والے حالات بھی خداوند عالم جانتا ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ ما بین ایدیہم حال اور وما خلفہم ماضی، خدا حال بھی ان کا جانتا ہے، ماضی بھی جانتا ہے۔ نہیں، یہ ہے کہ خدا ان کا ماضی اور حال بھی جانتا ہے، ما بین ایدیہم سے مراد یہ ہے، وما خلفہم ان کے بعد والے حالات بھی خدا جانتا ہے۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور یہ شفاعت نہیں کریں گے مگر جن کی شفاعت پہ خدا راضی ہوگا۔ وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ خوف خدا سے لرزتے ہیں، مضطرب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جی سوال یہ ہے کہ خوف کی کتنی اقسام ہے؟ خوف کی قرآن نے 2 اقسام بیان کی ہیں۔ اول، ایک دفعہ انسان سانپ سے ڈرتا ہے، وحشی جانور سے ڈرتا ہے، یا جہنم سے ڈرتا ہے، یہ خوف، اس خوف کو قرآن نے کہا ہے خوف نفسی۔ ایک دفعہ انسان عظمت کی وجہ سے خدا سے ڈرتا ہے، اس سے
کہا گیا ہے خوف عقلی، خوف عقلی، ٹھیک. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے مقام سے خوف کھاتا ہے اس کے لیے دو جنتیں ہیں. یعنی یہ خوف خدا کی عظمت کی وجہ سے ہے، ٹھیک. وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور خدا کے عظمت کا خوف ان کو لرزاتا ہے، مضطرب کر دیتا ہے. وہ خدا کے عظمت کے خوف کی وجہ سے لرزتے ہیں، مضطرب ہوتے ہیں. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اور جو ان میں سے کہے، یہاں من کا معنی یہ نہیں کریں آپ کہ جو، اگر جو ان میں سے کہے، یہ شرطیہ ہے. ایسا کہتے نہیں فرشتے اور اولیاء الہی. اگر ان میں سے کوئی کہے کہ میں خدا ہوں اس کے علاوہ، خدا کے علاوہ، فذالک، بس یہ جو کہے گا وہ ظالم ہے، نزی ہے، ہم اسے جزا دیں گے جہنم کی. بالفرض بات ہو رہی ہے، کہتے نہیں، انبیاء بھی نہیں کہتے، فرشتے بھی نہیں کہتے کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم ظالموں کو جزا دیتے ہیں. بس یہ جملہ شرطیہ ہے. مقرب اللہ جو ہیں وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم خدا ہیں. بالفرض اگر کہیں تو انہیں بھی سزا ملے گی، بالفرض شرطیہ. اولم یر الذین کفروا، کیا انہوں نے فکر نہیں کی؟ یرا یعنی ان کا دیکھنا، وہ دیکھتے کیسے ہیں؟ بغیر فکر کے. بس انہیں کیسے دیکھنا چاہیے؟ فکر کے ساتھ دیکھنا چاہیے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کافر لوگوں نے کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا، آسمان اور زمین بند تھے، ایسے مٹھی ایسے بند تھے. ففتقناہما، ہم نے ان کو کھول دیا. وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے پانی سے ہر چیز زندہ بنائی، قرار دی. تو کیوں وہ سب ایمان نہیں لاتے؟ یہ مشرکین کیوں، یہ کافرین کیوں ایمان نہیں لاتے؟ یہ کیوں فکر نہیں کرتے؟ یرا الذین، یعنی فکر نہیں کرتے، دیکھنے کے، یعنی دیکھتے ہیں بغیر فکر کے. انہیں دیکھنا چاہیے فکر کے ساتھ، کہ دیکھیں کہ رتقن، آسمان اور زمین رتق تھے. رتق یعنی متصل، جڑے ہوئے، مٹھی بند جڑا ہونا. کوئی موجود نہیں تھا، سب عدم تھے. جب خداوند عالم نے بنایا، موجود نکلنا شروع. ففتقناہما، فتقن یعنی موجودات کا آنا، آثار کا آنا. پہلے کوئی آثار نہیں تھے، پہلے کوئی موجودات نہیں تھے، اسے کہا رتق. اور فتق یعنی متصل ہونے سے جدا کر دیا، منفصل کر دیا. یعنی رتقن، سب ایک تھے، الگ نہیں تھے. پھر خداوند عالم نے ان سب کو الگ کر دیا، سب کو پھیلا دیا زمین میں، ہر ایک کو وجود دیا خداوند عالم نے. وجعلنا من الماء، پہلا موجود جو آسمان سے آیا وہ پانی تھا، آسمان سے پانی آیا. کل شیء حی، ہم نے قرار دیا پانی سے ہر زندہ چیز کو. پھر اس پانی سے ہر زندہ چیز نکلی، موجودات آئے. افلا یؤمنون، بس یہ پانی آیا، زندگی بنی، انسان آیا، اس کی اولاد آئی، معاشرے بنے، خاندان بنے، قبیلے بنے، معاشرے بنے، شہر بنے، ملک بنے. اس طرح افلا یؤمنون، تو کیا وہ سب ایمان نہیں لاتے؟ بس رتق، سب ایک تھے، مٹھی بند تھی، سب بند تھا. پھر خداوند عالم نے فتح کر دیا، کھول دیا سب کو، تمام، یعنی کوئی موجود نہیں تھا. رتق یعنی کوئی موجود نہیں تھا، کوئی ان کے آثار نہیں تھے. پھر خداوند عالم نے سب کو وجود دیا. یہ پانی جو موجود آسمانی ہے، جس نے آ کے زمین سے موجودات کو نکالا، یعنی وسیلہ بنا، خدا کا بھیجا ہوا پانی وسیلہ بنا کہ زمین زندگی کا باعث ہو، موجودات ہوں، یہ زمین، پانی سے زمین آباد ہو اور چیزیں نکلیں اور انسان اپنی زندگی بسر کرے. ٹھیک، بس کیوں نہیں دیکھتے کہ اس جہاں کو چلانے والا خداوند عالم ہے. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.